الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کا خوش ہوتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں، یہ محفل پاک آرام دار رکھو. یہ محفل پاک جس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، فہم دین کورس کے اختتام پر ان خوش نصیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی تقسیم اسناد کا یہ سلسلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہمیں منعقد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ غیب سے ان کے لیے وسائل پیدا فرمائے اور ہماری قوم کو اس طرف مائل فرمائے کہ وہ بھی کوئی دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں محبت اور دلچسپی کا اظہار فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جواب نہیں دیا گیا. مقصد ہے کہ یہ جواب اتنا واضح تھا کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ بے علم اور علم والے کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، تناسب ہی کوئی نہیں. علم والے کے ساتھ بے علم کی کسی طرح پر برابری متصور ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جواب بالکل واضح تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ذکر نہیں فرمایا. صرف یہ ہے کہ علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ہم ایمان والوں کے اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو پہلے ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر علم دین ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درجہ مرتبہ اور مقام نصیب ہوتا ہے. علم اللہ رب العزت کی صفت ہے اور جو اس علم میں جتنا آگے بڑھے گا وہ اللہ رب العزت کے گویا اس کمال کا اتنا ہی مظہر کامل بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ایک پروگرام ظاہر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، قائم مقام بنانے والا ہوں. تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، بناؤں نہ بناؤں؟ تو انہوں نے حضرت آدم اور حضرت انسان میں بچیاں اٹھا دیو کہ یا انہوں بندے بناؤ. تھوڑے مدرسے کے طالب علم کتوں آئے ہوئے بیٹے تسی اٹھی جاؤ، سائڈ تو ہو جاؤ، اٹھو اٹھو، جگہ چھوڑو، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو. وہ بڑے اگے آ جاؤ، کوئی نہیں تھے توپاں کوئی نہیں چل رہی ہیں، میزائل چل رہے ہیں، بڑے اگے آ جاؤ.
درود پاک پڑھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پروگرام ملائکہ کے سامنے رکھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو فرشتوں نے دیکھا کہ جس شخصیت کو پیدا کرنے کا اللہ رب العزت پروگرام بنا رہا ہے اس میں حرص ہوگا، جس کے تحت وہ ہر چیز اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرے گا. سب کچھ میرا ہو، میرے قبضے میں ہو، میں ہر چیز کا مالک بنوں. اور اس میں غضب ہے، غصہ ہے. جو اس کے اندر رکاوٹ ڈالے گا وہ اسے ختم کر دے گا، قتل کر دے گا، تباہ کر دے گا. اس طرح پر خوریزی ہوگی، فساد ہوگا. رہ گیا عقل، تیسری قوت وہ ہے. تو پھر ایک اور 2 11. تو پھر اکیلی عقل ان 2 ردی قوتوں کا مقابلہ کس طرح کر سکے گی؟ تو نتیجہ یقیناً یہی نکلے گا کہ زمین میں فساد پھیلے گا، خوریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی. اس لیے اپنا مشورہ کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں، خوریزیاں کریں، اور ہم موجود ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے پھر اور کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہر وقت تیری یاد کر رہے ہیں، اس لیے ہم ہی کافی ہیں. یہ خلافت کا تاج پھر ملے تو ہمیں مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میرا علم تم سے بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب ان کی عقل شریعت کے نور سے منور ہو جائے گی اور ان کی قوت غضبیہ اور قوت حرص جو ہے اور شہوانی تو وہ عقل کے تابع ہو جائے گی، تو وہ اس طرح ترقی کریں گے کہ تم فرشتے ان کی گرد راہ کو تکتے رہ جاؤ گے، وہ اس بلند مقام پہ پہنچ جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تم نے اکیلے دیکھا کہ اس میں حرص والی قوت ہے، شہوانی خیالات ہے، اس میں غضب ہے، غصہ ہے. اکیلی عقل کیا برابری کرے گی؟ جب عقل پورے شریعت سے منور ہوگی اور اس کی یہ خواہشات عقل کے تابع ہو جائیں گی، حرص بھی عقل کے تابع ہو جائے گی، خواہشات نفسانی بھی عقل کے تابع ہو جائیں گی، پھر یہ وہ ترقی کرے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اور تم ان کی گرد راہ ہی تکتے رہ جاؤ گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ان پر جو فضیلت ظاہر فرمائی تو وہ علم کے لحاظ سے فضیلت ظاہر فرمائی. وعلم آدم الاسماء کلہا. جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق تھی، کائنات تھی، اللہ رب العزت نے ان تمام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو معلومات مہیا کر دیے. اس چیز کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے منافع کیا ہے. یہ تمام تفصیلات حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیں. گھوڑے خچر کس لیے ہیں، اونٹ گدھے کس لیے ہیں، بیل کس لیے ہیں، گائے بھینسیں کس لیے ہیں، بھیڑ بکریاں کس لیے ہیں، حتیٰ کہ چمچی کس لیے ہے، چمچا کس لیے ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا نام بھی بتلا دیا، فائدہ بھی بتلا دیا، خاصیت بھی بتلا دی. اس کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر انہیں فرشتوں میں پیش کیا کہ ان چیزوں کے نام بیان کرو، فائدے بیان کرو، خاصیتیں بیان کرو، تخلیق کے مقاصد اغراض بیان کرو. تو فرشتے گھٹنے ٹیک کے اور کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارا علم محدود ہے، تھوڑا سا ہے جو تو نے عطا کیا ہے. ہمارا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم آدم کے علم کی برابری کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم. تم ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، فائدے بتلاؤ، خاصیات بتلاؤ، تخلیق کے مقاصد ان کے سامنے بیان کرو. تو آدم علیہ السلام نے فر وہ تمام چیزیں ان کے سامنے بیان کر دیں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم. اب یہ استاد بن گئے، تم شاگرد بن گئے، لہذا اپنی نورانی پیشانیاں ان کے آگے زمین نیاز پہ رکھو
اور ان کی عظمت کو اس طرح پر سلام عقیدت پیش کرو۔ تو تمام فرشتے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح پر تسلیم کیا، مانا، اور ان کے استادوں نے کو تسلیم کیا، ان کے آگے اپنا نذرانہ عقیدت اور نذرانہ اخلاص جو ہے اس رنگ میں پیش کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں نے دعویٰ علم کا نہیں کیا تھا، انہوں نے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک یہ عرض کیا تھا کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں تسبیح کا، تحمید کا، اور اللہ رب العزت علم کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو فوقیت دے رہا ہے اور انہیں علم کے لحاظ سے عاجز اور بے بس ظاہر کر رہا ہے۔ تو دعویٰ ان کا اور تھا، انہیں عاجز ثابت کیا جاتا، ضد کیا جاتا، معذور مجبور ثابت کیا جاتا، تو اس دعوے کے لحاظ سے جو دعویٰ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس لحاظ سے کیوں انہیں مجبور معذور ثابت کیا جا رہا ہے؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کے صفات کا مظہر ہو، اور میری صفت عبادت کرنا نہیں کہ میں تسبیحیں پڑھوں، حمدیں کروں، عبادتیں کروں، میری صفت علم ہے۔ میرا خلیفہ بننے کے لائق وہ ہوگا جو علم کے لحاظ سے مخلوق سے ممتاز ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو صفت علم کے ساتھ ممتاز فرمایا، اور یہ وافر علم آپ کو عطا کر کے بتلایا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اور میرا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو علم کے لحاظ سے دوسروں سے ممتاز ہوگا۔ تو پھر سب سے بڑے خلیفے اللہ رب العزت کے کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اکلت الغبراء ولا اذلت الخضراء، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا سائبان پھیلاتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت ربوبیت، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا موجد ہونا، خالق ہونا، پالن ہار ہونا یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ جو تمہارا مقام محبوبیت ہے میرے ہاں وہ میں لوگوں پر ظاہر کروں۔ تو پھر جو اصلی مقصود ذات ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور بڑے خلیفے ہیں، باقی تو آپ کے نائب ہیں، اس لیے اللہ نے عالم ارواح میں ان سے عہد لیا تھا کہ تمہاری نبوتیں رسالتیں اس وقت تک ہوں گی جب تک میرے اس محبوب کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ جب ان کا ظہور ہوگا، یہ تمہارے پاس پہنچ جائیں، تو پھر تم نے دعوے نبوتوں کے چھوڑنے ہوں گے، رسالتوں کے دعوے چھوڑنے ہوں گے، اپنے تاج و تخت چھوڑنے ہوں گے، اور اپنی نبوت بھی ان پہ نثار کرنا ہوگی، تاج و تخت بھی ان کے قدموں پہ قربان کرنے ہوں گے، اور ان کا امتی بھی بننا ہوگا، اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جب یہ محبوب آ جائیں پھر تم نے اپنی نبوت رسالت کے دفتر سمیٹنے ہوں گے، دعوے نبوت رسالت کے چھوڑنے ہوں گے، تاج و تخت ان کے قدموں پہ قربان کرنے ہوں گے، اور ان کا امتی بھی بننا ہوگا، اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ حکم اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، لیکن پوچھا نہیں ہم سے کہ خان صاحب، مار صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، شاہ جی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے کہ نہیں دو گے؟ میں نے حکم دے دیا ہے عمل کرو تو جنت دے دوں گا، نہیں تو دوزخ میں ٹھوس دوں گا، میرا کیا بگڑتا ہے؟ یہاں نہیں پوچھا، لیکن پیغمبروں سے پوچھا ہے، اقررتم اخذتم علی ذلکم اصری، کیا اقرار کرتے ہو، اور جو بوجھ میں تمہیں اٹھوا رہا ہوں یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ ایک بندہ بہت بڑا پیر مقام بنا بیٹھا ہو، رنگیلے پلنگ پہ بیٹھا ہو، قالین بہترین اوپر بچھے ہوں، گاؤں تکیے لگے ہوں، وہ نیند راز ہو کر بڑے ناز نخرے کے ساتھ لیٹا ہو، باقی لوگ زمین پہ بیٹھے ہوں، دو زانو تشہد کی صورت، تعظیم تکریم کے مجسمے بن کر، اوپر سے ایسی ہستی آ جائے کہ اس پیر صاحب کو پلنگ چھوڑنا پڑے،
خالی کرنا پڑے، نیچے مریدوں کے اندر بیٹھنا پڑے، اس ہستی کو اپنی جگہ پیش کرنا پڑے، تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ نفس پہ یہ چیز گراں گزرتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر کہیں ہواؤں پہ تخت اڑ رہے ہوں اور جن انسان چرند پرند درند ہر شے زیر فرمان ہو اور ماتحت ہو، اور پھر ایسی ہستی اوپر سے آ جائے کہ ساری سلطنتیں بھی قربان کرنی پڑیں، تاج و تخت بھی ان کے قدموں پہ نچھاور کرنے پڑے اور امتی بننا پڑے، غلام بننا پڑے، تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اس لیے پوچھا کہ اقررتم اخذتم علی ذالکم، اس لیے کیا اقرار کرتے ہو کہ تیرے محبوب کی ہم غلامی اختیار کریں گے، امتی بنیں گے، دین کے سپاہی بنیں گے؟ قالوا اقررنا، سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ پتہ چلا کہ اصلی خلیفے ہیں تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ جب اس خلیفے کو امتیاز حاصل ہے ملائکہ پر، تو علم کے لحاظ سے، اور اللہ رب العزت نے بتلایا کہ میری خلافت کا اہل وہ ہوگا جو علم میں نمایاں مقام کا مالک ہوگا، پھر جو سب سے بڑے خلیفے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ بھی تمام پیغمبروں پر علم کے لحاظ سے ممتاز ہوں گے، تو تب بڑا خلیفہ بننے کا اعزاز ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل امام سنت۔ بصیری علیہ رحمت فرماتے ہیں لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْ حَالِ آدَمَ الْأَسْمَاءُ، جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا تھا، وہ اللہ سارا ہی تمہارا ہو چکا ہے، تو جب سارا اللہ ہی تمہارا ہے تو اس کے سارے خزانے ہی تمہارے ہیں۔ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ میرے خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، میرے درباریوں دوڑو لوٹ لو جو کچھ لوٹنا ہے۔ کالی کلوٹی لونڈی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے ہارون الرشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے کہا پگلی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ جا لوگ درہم دینار سونا چاندی لوٹ رہے ہیں، تو یہاں کھڑی ہے؟ اس نے کہا وہ خزانے کو لوٹ رہے ہیں، میں خزانے والے کو لوٹ رہی ہوں، میں نے خزانوں والے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو پھر جو جس پہ ہاتھ رکھے وہی اس کا ہے، تو پھر میں نے تجھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، پھر تو میرا ہے۔ جب خزانوں والا میرا ہو گیا تو سارے خزانے ہی میرے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس سے بھی زیادہ علوم عطا فرمانے والا ہے جتنے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور 1,24,000 یکم و بیش پیغمبر کو عطا کیے، ان سب کے مجموعی علوم سے بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو زیادہ علم عطا کیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے تم پہ کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، اور جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں جتلا دیا۔ علماء حضرات تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے اسماء اور ماں کے لفظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسماء وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات پر، صفات پر دلالت کرتی ہیں، تو ماں کا لفظ اس سے بھی عام ہے کہ جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے، اسماء نہیں جانتے تھے، مسمیات نہیں جانتے تھے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی شیونات، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں اللہ نے تمہیں جتلا دیا۔ تو علامہ کا ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں اللہ نے تمہیں جتلا دیا۔ کچھ لوگ نبی پاک کے علم کی کمی بیان کرتے ہیں تو مجمع بڑے جوش میں آ کے نعرے لگاتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا اللہ کی بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ کا رسول جاہل ثابت ہو گیا، اللہ کا نبی بے علم ثابت ہو گیا؟ تو ان اللہ کے بندوں سے پوچھتا کوئی نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اگر شاگرد ہیں تو اللہ کے، اور تو کسی کے شاگرد ہیں کوئی نہ، تو جس کا شاگرد فیل ہو جائے یا جاہل نکلے، بے علم نکلے، بے خبر نکلے، اس استاد کی عزت افزائی ہوتی ہے یا اس کی عزت میں کمی آتی ہے؟ یا تو کوئی اور استاد ہو نبی کریم علیہ السلام کا، جب صرف اور صرف اللہ استاد ہے۔ علامہ کا ما لم تکن تعلم، میں اللہ نے تمہیں سکھلایا اور وہ کچھ سکھلایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ کے اس دعوے کو تم جھٹلا رہے ہو، اللہ رب العزت کی توہین کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنا زیادہ علم میں نے تمہیں کیوں دیا؟ علم دینا میرا فضل ہے، اور جتنا فضل تم پہ ہے اتنا فضل اور کسی پہ ہے کوئی نہ، اس لیے جتنا علم تمہیں دیا ہے اتنا علم کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت
پہ ناز فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو علم دیا، میں نے آپ کو عالم بنایا، میں نے سب کچھ دکھلایا۔ اگر ہم تنقیدیں کرتے ہیں، علم میں کوتاہی ثابت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ تو علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبران کرام کو اور اپنے پیاروں کو یہ عطا فرماتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء اللہ رب العزت کے قائم مقام ہوئے علم کے اندر، اور علماء انبیاء علیہ السلام کے قائم ہوئے علم کے اندر۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے خلیفے نبی اور نبیوں کے خلیفے وارث علماء، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے خلیفے اور اللہ کے علم کے وارث ہیں، تو وہ علماء امت ہیں، علماء کرام ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور ہر پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ اگر ہر بندے کی عقل کافی ہوتی، اپنی اچھائی برائی، اپنے حق میں نفع نقصان کے اندر وہ خود کفیل ہوتے، اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر بندہ اپنے بارے میں اچھائی برائی نفع نقصان اس کا مستقل علم نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران کرام کو بھیجا، پہلے انہیں پڑھاتا ہے، سکھلاتا ہے، انہیں جتلاتا ہے، پھر لوگوں کے پاس ان کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کی تربیت تم جا کے کرو۔ ہم جو کچھ دنیا میں ہے یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، لیکن اس سے آگے بھی کوئی مراحل ہیں۔ قبر میں جانا ہے، وہاں بھی کچھ ذمہ واریاں ہیں، کچھ سوال ہوں گے، ان کے جواب دینے ہوں گے۔ وہ قبر بھی جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے ہمارے لیے، دوزخ کا تنور بھی بن سکتی ہے۔ پھر وہاں سے اٹھایا جانا ہے، میدان قیامت میں حاضر کرنا ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر مستقل ٹھکانہ یا جنت بننی ہے یا دوزخ بننا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران کرام کو بھیجا، تو وہ صرف دنیا سکھانے کے لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو بتلاؤ کمائی کے طریقے کیا ہیں، زندگی کے اندر دنیا میں سہولیات کے ذرائع وسائل کیا ہے، بلکہ وہ آخرت سنوارنے کے لیے، قبر سنوارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے دنیاوی معاملہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام فرما دیتے انت عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے تم جانو، آپ نمٹاؤ، میں تمہیں قبر کے معاملے، آخرت کے معاملات جو ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ بتلانے کے لیے کہ قبر میں کامیابی یا قیامت میں کامیابی کا ذریعہ وسیلہ کیا ہے، میں وہ تمہیں بیان کروں گا۔ حضرات گرامی، ایک بندہ نبی کا غلام بنتا ہے تو اس لیے بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے میری صحیح رہنمائی ہو، تاکہ قبر اور قیامت جو ہے اس کے اندر مجھے سہولیات میسر آئیں۔ تو یہ علم دین جو ہے یہ نبی پاک کا ورثہ ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے مضر کون سی چیز ہے اور کارآمد اور مفید چیز کون سی ہے۔ یہی منصب نبی پاک کا اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں حکمت کا درس دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو محبوب پاک اپنی تعلیمات کے ذریعے انہیں گمراہی کے گڑھوں سے نکالتے ہیں اور ہدایت کے بام نور تک اور بلند سریا والا مقام جو ہے اس تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے ان کو واصل فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مشن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا مشن ہے، یہ ان کی سنت، ان کا طریقہ ہے جس پر علماء دین جو ہیں وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لولا نافر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون، ہر قوم سے، قبیلے سے کچھ لوگ نکلنے چاہیے، وہ جا کے دین پڑھیں، سیکھیں، پھر واپس گھر آئیں اور باقی لوگوں کو وہ وہاں پر دین کی تعلیم دیں۔
ہر بندہ گھر سے نکل پڑے دین حاصل کرنے کے لیے تو دنیاوی کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، اور اگر بالکل کوئی نہ جائے تو پھر دین کی سمجھ کوئی نہیں ہوگی، تو قبر خراب، قیامت خراب ہوگی۔ اس لیے ہر قوم قبیلے میں سے کچھ لوگ نکلنے چاہیے تاکہ وہ دین کے عالم بنے اور پڑھ کے آئیں، تو پھر اپنے لوگوں کو وہ عقائد صحیح بتلائیں، عمل صحیح بتلائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں۔ تو طریقہ اصل یہ ہے کہ لوگ جائیں، پڑھ کے آئیں، پھر گھر بیٹھے ہوئے اپنے برادری کے، محلے کے، شہر کے لوگوں کو تعلیم دیں۔ ایک آج کل نیا طریقہ نکلا ہوا ہے کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، پڑھتے کوئی نہیں، ویسے ہی تبلیغ کے لیے چل پڑتے ہیں۔ بھیڑوں کی چھڑی پھینکی، ہل کی چھڑی پھینکی، چارے والی دراتی پھینکی اور چل پڑا، کدھر؟ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ظالم پہلے پڑھ تو صحیح، پھر تبلیغ کے لیے جانا، تو نے پڑھا تو ہے کچھ نہ، تبلیغ کیا کر رہا ہے؟ میں ایک پنڈ میں گیا تو 25-30 آدمی آ گئے، تقریر تھی، ہمارے مجمع میں اضافہ ہو گیا، اس لحاظ سے تو خوشی ہو گئی۔ تو نماز میں پڑھ رہا تھا، تو اگرچہ مجھے بھی نہیں پڑھنی آتی، لیکن اس صاحب نے بالکل مجھ سے بھی گئی گزری نماز پڑھی، نہ رکوع صحیح، نہ تشہد صحیح، نہ قومہ صحیح، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا، حضرت یہ کیا پڑھا ہے؟ یہ نماز تو نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا شے ہے جو تو نے پڑھی ہے۔ تو وہ پاگلوں کی طرح میری منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے مولوی۔ ادھر امیر صاحب بولے، یہ آپ کی بولی نہیں سمجھتا ہے۔ میں نے کہا اردو، پنجابی، فارسی، عربی، شدبد یہ مجھے آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں آتی۔ یہ کون سی بولی بولتا ہے؟ یہ بنگلہ دیش سے آیا ہے، بنگلہ بولی بولتا ہے۔ تجھے بنگلہ آتی ہے؟ کچھ مجھے آتی ہے۔ اچھا تو یہ ساتھ تمہارے کیا کر رہا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، روزانہ 5، 6، 7، 10 کو سفر بھی کرنا ہے، لکڑیاں بھی اکٹھی کرنی ہے، چائے بھی پکانی ہے، کھانا بھی پکانا ہے، سفر کی تھکان بھی ہے، پھر نئی جگہ ہے، نئے انتظام بھی کرنے ہیں، تو یہاں کیوں اسے لیے پھرتے ہو؟ اپنے مدرسے میں سے بٹھاؤ، وہاں رات دن ایک کر کے جلدی پڑھ لے گا، پھر تبلیغ کے لیے چل پڑے گا۔ نہیں، وہ پیسے خرچ کرتا ہے نا تو اس کا ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں مدرسے میں رکھ کے اسے پابند کر دو کہ اپنے خرچے پہ پڑھ، اپنا کھا اور پڑھ ہم سے، خرچہ ادھر کراؤ۔ ضروری ہے کنڈکٹروں کو دلواؤ تو ثواب ملتا ہے، اگر اپنا کھائے اپنے پیسوں سے پھر پڑھے پھر ثواب کوئی نہیں ملتا۔ پھر یہ تو مرکز والے ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں انہیں ہمارے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ بڑا غلط طریقہ ہے کہ پہلے تبلیغ شروع کر دی، بعد میں پڑھنا شروع کر لیا۔ لوگوں کو پتہ چلے 25-30 علماء تشریف لائے ہیں تبلیغ فرمانے کے لیے، اور حقیقت میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو وہ بھی اندھوں میں کانا راجا ہوگا، باقی سارے ہی اندھے ہوں گے۔ تو اس طرح کا کھاتا غلط ہے۔ پہلے کچھ لوگ جائیں مدارس میں، جا کے اطمینان سکون سے پڑھیں، پھر آ کے گھر بیٹھیں، اپنے علاقے میں بیٹھیں اور ان لوگوں کو وہاں تعلیم دیں، ان کے عقائد کی اصلاح کریں، ان کے اعمال کی اخلاق کی اصلاح کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے جو قرآن پاک بتلا رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتلایا۔ تو حضرات گرامی، آپ سن رہے تھے طالب علم کی کیا فضیلت ہے، کیا درجہ اور مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ جہاں دین کا طالب علم جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس طرح اس کی عزت اور تکریم یہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے علم دین پڑھا لینا، یہ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے افضل و اعلیٰ۔ علم دین کی اہمیت یہ بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ بھی گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ علم دین حاصل کرتا ہے اور وہ دوران طالب علمی مر جاتا ہے، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، وہ طالب علم جو طالب علمی کے دوران مر رہا ہے اور تکمیل نہیں کر سکا ہے،
اس کا درجہ کیا ہوگا؟ انبیاء کے بعد وہ دوسرے مقام پر ہوگا۔ انبیاء کا مقام کتنا اونچا ہے، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرے درجے میں آ جائے گا۔ بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، اس طالب علم میں اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک درجہ۔ تو جو نہیں تکمیل کر سکا وہ انبیاء کے بعد ہے دوسرے درجے میں، تو جو تکمیل کر لیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، تعلیم دیتے رہیں، آگے لوگوں کو پڑھاتے رہیں، ان کی اخلاق درست کرتے رہیں، ان کے اعمال درست کرتے رہیں، اخلاقی تربیت دیتے رہیں ان کو، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ طالب علم سے پیچھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے پہلوؤں میں جگہ پائیں گے، وہ کریم ذاتیں ان کو اپنے پہلوؤں میں جگہ عطا کریں گے۔ طالب علم ان کے بعد دوسرے درجے میں ہوگا، اور جو ایسے علماء ہوں گے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی معیت اور رفاقت کے ساتھ بہرور ہوں گے۔ حضرات گرامی، ایک طالب علم کا جو سونا ہے اس نیت پر کہ میں راحت حاصل کر لوں تاکہ پھر سبقوں کا تکرار کروں، سبق یاد کروں، تو وہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ایک ایسے ہی طالب علم تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تہجد کی چھٹی دے رکھی تھی۔ یہ عشاء کے بعد جو ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، صرف ان 2 نفلوں کے یہ پابند تھے، تہجد کے پابند نہیں تھے کہ تو حدیثیں یاد کرتا ہے لہذا تیرے لیے وہی بڑی عبادت ہے، تو صرف یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کر، باقی تہجد کی تیرے لیے ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی سہولت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے انہیں عطا فرمائی گئی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر تو ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، آگے کوئی جہان نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی نفع نقصان کی توقع میں نہیں، پھر تو ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کریں اور دنیاوی ترقیاں بھی کریں، کوٹھیاں بنائیں، زمینیں خریدیں، باغ لگائیں، یہ وہ۔ لیکن اگر مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں تسلی ہے کہ یہ جہان ہم نے چھوڑنا ہے، قبر میں جانا ہے اور وہیں سے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جانا ہے، تو پھر ہمیں کوئی لمحہ زندگی کا غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کا جو بھی کام رہ جائے دوبارہ ہو سکتا ہے، مگر جو سانس غفلت میں گزر جائے اس کی قضا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ باغ لگانا تھا، اس سال نہیں لگا، اگلے سال لگ جائے گا۔ کوٹھی بنانی تھی، اس سال نہیں بنی، اگلے سال بن جائے گی۔ لیکن جو سانس غفلت میں گزر گیا، نہ وہ سانس پلٹ کے آئے گا، نہ جو اس میں اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ ذکر ہو سکے گا۔ اس لیے غفلت میں گزرے سانس کی قضا نہیں دی جا سکتی، باقی ہر کام جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا یہ جو علم ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے برادر عزیز مولانا محمد سہیل صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو دین میں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ بارش ہوتی ہے، جس طرح بارش ہوتی ہے یہ دین اس طرح پر ہے۔ آگے فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ جس میں صلاحیت ہوگی، استعداد ہوگی، فائدہ وہ اٹھائے گا۔ جس میں صلاحیت استعداد نہیں ہوگی وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ایسی زمین ہے کہ جو بارش کا ہر قطرہ جذب کرتی ہے، اچھی زمین ہے، فصل اگانے والی زمین ہے، تو پھر وہ زمین آپ بھی سرسبز شاداب ہو جائے گی، گھاس اگیں گے اس میں، فصلیں اگیں گی اس میں، انسان فائدہ اٹھائیں گے، جانور فائدہ اٹھائیں گے، تو زمین آپ بھی سرسبز شاداب ہو گئی، اور انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی وہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ اور اگر زمین پکی ہے، سخت ہے، نشیب ہے، پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، تو چلو فصل نہ اگی، گھاس پھوس نہ ہوگی، غلے نہ دیے، انسان اور جانور اس طرح پر اسے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو پھر پینے کے کام وہ پانی آئے گا، انسانوں کے پینے کے کام، جانوروں کے پینے کے کام،
اسی سے آگے کھیتی باڑی میں وہ پانی بہت زیادہ ذخیرہ ہو جائے تو اسے کھیتی باڑی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، لوگ اسی پر پیٹر وغیرہ رکھ کے اپنی کھیتی سیراب کر لیتے ہیں، تو لہذا یہ بھی کارآمد ثابت ہو گئی۔ اور اگر اونچے پہاڑ ہیں اور خشک ہیں، سخت پتھر ہیں، کوئی مٹی وغیرہ نہیں ملی ہوئی، تو پانی اوپر بارش کا برسے گا تو ادھر ادھر بہہ جائے گا، الٹا نیچے سیلاب آ جائے گا، نیچے بھی تباہی پھیلائے گا، وہ آپ بھی فائدہ کوئی نہیں اٹھائے گی جگہ اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بھی بن جائے گی۔ تو جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو اس شریعت کے علم کو جذب کرتے ہیں اور پھر اللہ کا ڈر خوف ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس شریعت کے مطابق عقیدے رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور پھر محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، تو وہ اس پہلی زمین کی طرح ہوئے جس نے بارش کا ہر قطرہ اپنے اندر جذب کیا، خود بھی سرسبز و شاداب ہوئے اور انسانوں کی حیات کا موجب بھی بنے اور جانداروں کی حیات کا موجب بھی بن گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ہو، خواجہ ہند غریب نواز ہو، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، حضور محبوب الہی ہوں، حضور شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہوں، حضور شاہ سلیمان توسوی ہوں، حضور پیر سیال ہوں، تو یہ لوگ پردیسوں میں رولتے رہے، علم دین پڑھتے رہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے رہے، مجاہدے ریاستیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی اس شریعت کی برکت سے سرسبز و شاداب ہوئے اور جس پہ نگاہ کرتے گئے اسے بھی کامیاب بناتے گئے اور اس کو بھی منزل مقصود تک واصل فرماتے گئے۔ یہ اس پہلی زمین کی مانند ہے، اور جو ہم جیسے بے عمل عالم ہیں لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے ہیں، تو چلو شریعت کے اس آب حیات سے خود فائدہ انہوں نے اس طرح کا نہ اٹھایا جس طرح اللہ کے ولیوں غوثوں قطبوں نے اٹھایا، لیکن اس آب حیات کو اپنے اندر ذخیرہ کیا، لوگوں کو صحیح عقائد بیان کیے، لوگوں کو صحیح اعمال بیان کیے، انہوں نے سن کے عمل کیا تو وہ تر گئے اور ابدی حیات جو ہے وہ پا گئے۔ اس طرح ان کے لیے یہ حیات کا موجب بن گئے، ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے اور ترقی کا موجب بن گئے، یہ دوسری زمین کی مانند ہو گئے۔ اور جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ علم دین پڑھتے ہیں تو الٹی مت ان کی ہوتی ہے، وہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی تباہی کا موجب بن جاتے۔ بحمدہ تعالی علماء اہل سنت وہ عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد بھی درست کرتے ہیں، اعمال بھی درست کرتے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کی نجات کے باعث بنتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ بعض حضرات وہ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، پھر ان میں غور خوض کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، جس طرح امام حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام مالک ہو گئے، امام احمد ابن حنبل ہو گئے، انہوں نے وہ دین پڑھا، قرآن کے علوم حاصل کیے، حدیث پاک کے علوم حاصل کیے، ان میں غور خوض کیا، اجتہاد کیا اور پھر مختلف مسائل کا حل لوگوں کے سامنے رکھا، اور صدیوں سے لوگ ان کی فقہ سے استفادہ کر رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ زمین کے پہلے طبقے کی مانند ہے جس نے شریعت مصطفی کی بارش کے ہر قطرے کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر اس میں غور و خوض کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کے امام بنے اور ان کو ایک لائن جو ہے وہ دے دی، ایک فکر دے دیا اور عمل کے لحاظ سے ایک رستہ واضح ان پہ کر دیا، اور قیامت تک یہ فیض ان کو پہنچ رہا ہے۔ دوسری قسم کے وہ علماء ہیں قرآن یاد کر لیا، حدیثیں یاد کر لیں، اجتہاد نہ کر سکے، ان کے اندر گہرائی میں اتر کے اور باریکیاں جو ہیں ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن لوگوں کو آیتیں سنائیں، لوگوں کو حدیثیں سنائیں، یہ فیض ان تک پہنچایا۔ یہ علماء محدثین جو ہیں یا مفسرین جو ہیں یا حفاظ یا قراء حضرات جو ہیں، تو یہ دوسری مثال ان کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہو، نبی پاک کا جو دین ہے یہ بارش کی طرح ہے، یہ آب حیات ہے، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو پھر وہ سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوگا، اور جو عمل میں کمی بھی کرے لیکن فی نفس سے یہ علم حاصل کر لے اس کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، ساری دنیا ملعون اور جو اس میں ہے وہ بھی ملعون، الا ذکر اللہ او ما والاہ او عالم او متعلم۔ اگر لعنت سے کوئی بچتا ہے تو چار طبقے جو ہیں وہ بچتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، یا جو عالم ہیں یا جو طالب علم ہے، تو باقی ساری دنیا ملعون۔
جو اس میں رہنے والے سارے ملعون، اگر اس لعنت سے بچے ہوئے طبقے ہیں تو 4 ہیں، الا ذکر اللہ او ما والاہ او عالم او متعلم، یا اللہ کا ذکر کرنے والا، یا ان سے محبت رکھنے والا، یا عالم دین، اور یا طالب علم جو ہے دین کا، یہ اس لعنت سے بچے ہوئے۔ اور ذکر بھی وہی کرے گا جس میں علم ہوگا، جس میں علم کوئی نہیں تو وہ ذکر کیسے کرے گا؟ تو پھر ذکر کا دار و مدار جو ہے وہ بھی علم پر ہے، تو پھر اصل چیز علم دین جو ہے یہ ہوئی۔ حضرات گرامی، علم دین اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، آخر اللہ رب العزت کا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ماں باپ سے ہم پیدا ہوئے، ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، تو ماں باپ کا کوئی حق ہم پہ بنتا ہے؟ کوئی نہیں بنتا۔ تو جس خدا نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، ہمارے رہنے کے لیے زمین پیدا کی، ہمارے اوپر آسمان کا سائبان پھیلایا، سورج چاند ستاروں کے کمکمے روشن کیے، ہوا کے قدرتی پنکھے مہیا کیے، اور سورج چاند تاروں کے کمکمے مہیا کیے، چشمے دریا وہ مہیا کیے، زمین ہمارے فصل اگا رہی ہے، تو جس خدا کی طرف سے یہ انعام ہم پر ہے اس کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہمیں وہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ نہیں کہ کیا حق ہے اس کا۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا تو اس کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اور ہمیں کس طرح پر وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ بے وقوف ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ڈھگا ہے، یہ بیل ہے کہتے ہیں، لیکن بیلوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ کچھ علاقے ایسے ہیں نا جہاں بیلوں پر سواری کرتے ہیں، تو بیل پر سوار ہو کے جا رہا تھا، کچھ دور تک وہ بیل چلتا گیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اس نے منہ سوار صاحب کی طرف کر کے کہا انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحراست، ہم سواریوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم تو ہل کھینچنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ادھر ہمیں استعمال کر، یہ غلط طریقے پر ہمیں کیوں استعمال کر رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بیان فرمایا تو جو حاضر صحابہ تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، بیل ہو کر بول رہا ہے، انسانی بولی، تعجب کی بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اومن بہ انا و ابو بکر و عمر وما ہما سما، فرمایا میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس پر ایمان ہے، اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ تم تو تعجب کر رہے ہو، حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو کہ بیل ہو کر انسانی بولی بولے، عجیب بات ہے، مگر نہ مجھے اس پر تعجب ہے، نہ ابو بکر کو اس پر تعجب ہے، نہ عمر کو اس پر تعجب ہے، حالانکہ انہوں نے نبی پاک کی زبانی حدیث سنی کوئی نہیں، لیکن ان کے ایمان اور اعتراف اور تسلیم کی گواہی نبی پاک علیہ السلام ان کے اسے پشت دے رہے ہیں کہ وہ سنتے انہیں تعجب کوئی نہ ہوتا، تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم بے وقوف سمجھیں، بے عقل سمجھیں، اسے ڈھگا کہتے ہیں، بیل کہتے ہیں، مگر بیل کو بھی پتہ ہے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ تو پھر جب ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تو ہم آپ بیلوں سے بدتر ہیں، کسی کو طعنہ دیتے ہوئے بیل کہنے کا کیا مطلب؟ جس غوث پاک کے بارے میں میرے برادر عزیز سے آپ سن رہے تھے، ان کے احوال، ان کی شانیں وغیرہ، اس غوث کو ادھر متوجہ کیا ہے تو بیل نے ہی متوجہ کیا ہے۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، ایک بیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسے بھگا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کچھ دور تک تو وہ بیل آگے دوڑتا گیا، اب چلو خوش ہو جائیں، مجھے بھگا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں تو میں دوڑ پڑوں، یہ خوش ہو جائیں۔ جب دیکھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور منہ ان کی طرف کہنے لگا عبد القادر تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں دوڑاتا پھر؟ یہ بیل کہہ رہا ہے کہ عبد القادر تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں دوڑاتا پھرے، تجھے تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس مقصد کی طرف توجہ کرے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ بیل کی زبانی یہ بات سن کے کانپنے لگ گئے، گھر گئے، مکان کی چھت پہ چڑھے گیلان شہر میں، تو جب مغرب کی طرف نگاہ دوڑائی تو عرفات کا میدان بھی سامنے تھا اور موجود حاجی بھی سامنے تھے آپ کے۔ ایران کے شہر گیلان سے آپ مکہ شریف، عرفات اور اس کے اندر موجود حاجی، وہ سارے آپ دیکھ رہے تھے۔
پھر امی جان سے عرض کیا کہ میں بغداد جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، تب آپ پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کو بھی ادھر متوجہ کیا ہے، تو بیل نے متوجہ کیا ہے، وہ صرف انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انسانوں میں سے کون کون سے انسان کو کس کس مقام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سیدی مرشدی۔ ایک کتا پالتا ہے بندہ، قاضی کتے، شکاری کتے پالتا ہے، تو وہ کتا بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں کمینہ ہوں، پلید ہوں، یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ مجھ پہ کتنا مہربان ہے، مجھے گوشت کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، مجھے غسل دلوا رہا ہے، میری مالشیں کرا رہا ہے، مجھے ریشمی رضائیوں میں سلا رہا ہے، آخر یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے شکار کرانا چاہتا ہے، یہ کام لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ مالک کے ڈوری نکالنے پر، مردہ بلانے پر خرگوش کے پیچھے دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ جب وہ خرگوش کو پکڑنے لگا ہو، دبوچنے لگا ہو اور وہ بلا لے موتی واپس آ، تو کتا اس شکار کو چھوڑ دیتا ہے نہیں چھوڑ دیتا؟ واپس آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے مارتا نہیں، کھاتا نہیں، پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یا واپس مالک کے پاس لے آتا ہے، اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مالک کے یہ انعام مجھ پہ کیوں ہیں، یہ احسانات مجھ پہ کیوں ہیں، وہ مجھ سے شکار کروانا چاہتا ہے، تو مجھے تو کھانے پینے کا وہ گھر سے دے رہا ہے، میری خوراک خرگوش نہیں ہے، یہ شکار میں نے کرنا ہے تو اس کے لیے کرنا ہے، تو وہ پکڑ کے واپس اس کے پاس لائے گا یا پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ مالک آئے اور میرے منہ سے چھڑا لے اسے۔ تو ایک کتے کو سمجھ آ جائے کہ مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہمیں پتہ کوئی نہ چلے کہ مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو اس سے بڑی افسوسناک صورت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انسانوں کو کیوں پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اگر عبادت علم ہوگا تو کریں گے، جب علم ہی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا کب ہے، چھوڑنا کب ہے، کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، زکوٰۃ کتنا حصہ دینا ہے، کس کس چیز کی دینی ہے، حج کی صورت میں لازم ہے، اس کے ارکان کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو جب تک علم نہیں ہوگا تو یہ عبادت کیسے کرے گا؟ لہذا بنیادی چیز جو ہے تو وہ علم دین کا حصول ہے۔ تو جو لوگ اس مقصد کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کو کوئی ترقی وہ نہیں دیتے ہیں، وہ ترقی آپ پاتے ہیں، اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، ہم کسی مستری کو کہیں کہ تو ہمارا کام کر، مکان بنا، وہ کہے ہمیں اتنی پیشگی دے دو، میں مہینے بعد تمہارے کام پہ آ جاؤں گا، آپ 4-5 ہزار روپیہ اسے پیشگی دے دیتے ہو، مہینے بعد کیا وہ 6 ماہ سال بعد بھی تمہارے کام پہ نہیں آتا، تو تم نے کہیں فتویٰ لینے کے لیے کوئی نہیں جانا، نہ بھاوڑے شریف کے مدرسے سے رجوع کرو گے، نہ سیال شریف رجوع کرو گے، نہ گولڈے شریف رجوع کرو گے، نہ اور کسی فتوے والی جگہ پر اس نے جو کھایا ہمارا پیسہ وہ حلال کھایا کہ حرام کھایا، تم آپ ہی مفتی قاضی بن جاؤ گے کہ اس نے خنزیر کھایا، اس نے سور کھایا، یہ حرام خور ہے، لگاؤ گے فتویٰ کوئی نہیں؟ جو تمہارا کھائے اور تمہارا کام نہ کرے وہ تو ہے حرام خور۔ تو پھر کبھی سوچا کہ کسی کا ہم بھی کھا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کبھی یہ سوچا کہ کسی کا ہم بھی کھا رہے ہیں اور جو اس نے کام ذمہ لگایا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم حلال خور بن رہے ہیں یا حرام خور بن رہے ہیں؟ جو فتویٰ مدر لگاتے ہیں وہی فتویٰ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ نہیں لاگو ہوتا؟ اور جس نے ایک مرتبہ تمہیں دھوکہ دیا، پیسے لے کے کھا گیا، کام تمہارا نہیں کیا، دوبارہ تم سے مانگے دو گے؟ نہیں، اعتبار ختم ہو گیا، اعتماد اٹھ گیا ہے، نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جس کریم سے ہمیں واسطہ ہے اس کا حکم مانے نہ مانے روزی بند کرتے ہیں۔ تو کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ حکم نہ مانے جانے کے باوجود روزی اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہے کہ تو میرا کہنا مان نہ مان، اپنا فرض پہچان نہ پہچان، مجھے تو پیدا کرنے کی لاج ہے، میں تو تجھے پالتا رہوں گا، یہ تیری مرضی، تو شرم کر نہ کر، میرے پالنے کی لاج رکھ نہ رکھ، میں تو تجھے پالتا ہی رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسالت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
تیرے پالنے والا بڑا کریم ہے تو تو مغرور کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس کا کرم دیکھ اور اپنی طرف سے تواضع کر، عاجزی کا اظہار کر، نہ کہ اکڑتا چلا جائے اور فرعون بنتا چلا جائے۔ تو اس کریم کے کرم پر دھوکہ نہ کھا، اور تو بھی ذرا سوچ کہ میرے اوپر جو اتنے انعام ہے اس مولا کے، تو مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کھا میرا کر اپنے لیے۔ اگر ہم سارے اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو اللہ کی خدائی میں مچھر کے پر جتنی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سارے بدماش، غنڈے، لچے، فرعون نعوذ باللہ کیوں نہ بن جائیں، اللہ کی خدائی میں، الوہیت میں مچھر کے پر جتنی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کی نہ ترقی اس میں ہے، نہ تنزل اس میں ہے۔ یہ اگر بھلائی ہے تو بھی ہماری ہے، گھاٹا اور نقصان ہے اگر تو بھی ہمارا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اگر تعمیل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں کس مقام پہ پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرے قریب آنے کا اگر سب سے کوئی محبوب تر ذریعہ ہے تو وہ فرضوں کی ادائیگی۔ ہماری عادت ہوتی ہے شب برات آ گئی تو نفلوں پہ زور لگا لیا، معراج کی رات آ گئی تو نفلوں پہ زور لگا لیا، 27ویں رمضان کی آ گئی، لیلۃ القدر کا گمان ہے تو اس میں زور لگا لیا نفلوں پر۔ تو یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن فرائض کی پابندی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو پہلی بنیادی چیز فرضوں کی ادائیگی۔ سب سے محبوب ترین ذریعہ اللہ کے وصل کا ہے تو وہ کیا ہے؟ فرائض ہیں، لہذا پہلے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر نفلوں کا مقام ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بکثرۃ النوافل حتی احببتہ۔ فرضوں کے بعد پھر نفلوں کی کثرت جب بندہ کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم ایک بالشت میری طرف چلو گے تو میں ایک ہاتھ تمہارے قریب ہو جاؤں گا، تم ایک ہاتھ میرے قریب آؤ گے تو میں پورا کلاوہ تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، کوئی پیدل چلتے ہوئے میری طرف آئے گا تو میری رحمت دوڑ کے اسے اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو پکار کے فرماتا ہے انی احببت فلانا فاحببہ، میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے لہذا تو بھی اس کا محب بن اور اسے اپنا محبوب بنا۔ اللہ حکم دے تو مجال ہے جبریل کی کہ وہ محبت نہ کرے، وعد کرتا ہے حضور میرا بھی وہ محبوب ہے، میں بھی محب ہوں۔ میں اتنا قدر کافی نہیں، ساتوں آسمانوں میں منادی کر کہ فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے لہذا تم سارے اس کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو۔ ساتوں آسمانوں کے اندر منادی ہو رہی ہے، رب جلیل کرا رہا ہے، حضرت جبریل کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والے کی، پرانے بوسیدہ پھٹے کپڑے پہننے والے، پراگندہ بالوں والے کی، مٹی سے اٹے ہوئے بدن والے کی شان کیا اجاگر ہو رہی ہے کہ رب منادی کرا رہا ہے، جبریل کر رہا ہے، اور آسمانوں کے ساتوں گنبد اس سے گونج رہے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے محبوب بنا لیا ہے۔ اے آسمان کے اندر بسنے والے نورانی مخلوق، تم بھی اس کے محب بن جاؤ سارے کے سارے۔ پھر حکم ہوتا ہے اب زمین پہ جا اور وہاں کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر ندا دے کہ اے زمین والو دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ فلاں کو اللہ نے محبوب بنا لیا ہے لہذا تم سارے کے سارے اس کے محب بن جاؤ۔ فَيُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وہ ساری زمین کے اندر اور ہر چیز کے نزدیک مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہے علماء کرام کی زبانی بارہا آپ نے سنا کہ حضرت سفینہ دشمن کی قید میں تھے، وہاں سے بھاگ نکلے، خلاصی پانے میں کامیاب ہو گئے، جنگل میں پہنچے، تنہا ہے، تلوار کوئی نہیں، نیزہ کوئی نہیں، تیر کمان کوئی نہیں، شیر نے دیکھا انسان ہے، خالی ہاتھ ہے، بڑا پیارا لقمہ ہاتھ آ گیا ہے، وہ گرجتے ہوئے حملہ آور ہونے لگا۔ تو حضرت سفینہ نے سوچا کہ اور ہتھیار تو ہے کوئی نہ، تلوار کوئی نہیں، نیزہ کوئی نہیں، تیر کمان کوئی نہیں، اور مادی ہتھیار تو ہے کوئی نہ، اور یہ جنگل کا بادشاہ ہے، جس طرح کر سکتا ہے، مگر کم از کم میں اسے تعارف تو کرا دوں کہ اگر تو یہاں کا بادشاہ ہے تو کسی بادشاہ کی غلامی کا توق میرے گلے میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا کہا؟ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. وہ شیر ذرا خیال کر کے عملہ کرنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے فبسبس لہ الاسد. جب یہ لفظ سنے حضرت سفینہ کی زبانی تو وہ شیر جو نگلنے کے لیے حملہ آور ہو رہا تھا وہ ان کے قدموں پہ گر پڑا، پاؤں چاٹ رہا تھا، جوتے چاٹ رہا تھا، دم ہلا رہا تھا اور زبان حال سے کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تم رسول اللہ کے غلام ہو تو ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام. نہ میں نے جا کے وہاں تبلیغ کی تھی، نہ علامہ وسیم احمد صاحب نے تبلیغ کی، نہ برادر عزیز مولانا محمد سہیل صاحب نے وہاں تبلیغ کی، نہ رائے بنڈ والوں نے وہاں جا کے تبلیغ کی. تو کیسے پتا چل گیا جنگل کے شیر کو کہ کوئی رسول اللہ بھی ہے؟ اسے تو کسی نے نہیں کہا تھا کلمہ پڑھو، شیر کو کسی نے کہا ہے کلمہ پڑھو. تو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ اور اس رسول کے غلاموں کا بھی ہمیں غلام بننا چاہیے، ان کی نوکری دینی چاہیے. تو یہ اللہ کی طرف سے منادی کرائی گئی تھی، اس کی طرف سے اعلان کرائے گئے تھے. تو اس بنا پر ان تمام جنگل کی چیزوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ان کے غلاموں کا بھی ادب ہم پہ لازم ہے، نوکری ان پہ لازم ہے. وہ شیر صرف یہ نہیں کہ خود حملہ کرنے سے رک گیا بلکہ سپاہی بن گیا، محافظ بن گیا. جدھر کوئی خطرے والی صورت محسوس ہوتی دوڑ کے جاتا تاکہ کوئی بے حیا نہ ہو، کوئی ناقدری نہ کرے، رسول کے غلام کی توہین نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے. تو دوڑ کے وہاں پہنچ جاتا. جب مطمئن ہو جاتا خطرے والی بات کوئی نہیں پھر آ جاتا. جب جنگل ختم ہونے لگا تو سلام کر کے واپس چلا گیا کہ اب خطرے والی بات کوئی نہیں، آبادی آ گئی، اب تم جانو تمہارا کام جانے، مجھے اجازت ہو جائے. تو اللہ رب العزت کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے یہ انتظام اہتمام کرتا ہے. سمندر کی مچھلیاں کیوں نہ ہوں، جنگل کے درندے کیوں نہ ہوں، سانپ بچھو کیوں نہ ہوں، ہر چیز کو ان کے ساتھ پھر محبت عقیدت ہوتی ہے اور وہ اس اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت رکھنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اور انعام اس کے لیے کیا ہوتا ہے جو محبوب بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان میں ہوتا ہوں جن سے سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. اس کی آنکھ میں ہوتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اس کے ہاتھ میں ہوتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اس کے پاؤں میں ہوتا ہوں جن سے چلتا ہے. یہ تو بخاری شریف کی ہے. باقی حدیث کی کتابوں میں یہ اضافہ ہے کہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ اس کی زبان میں ہوتا ہوں جس سے بولتا ہے. وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ. اس کا دل و دماغ میں ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. اہل حدیث علماء اور دیوبندی علماء کا مقتدا پیشوا ہے اسماعیل دہلوی. وہ اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے اس حدیث کا مفہوم اس رنگ میں واضح کرتا ہے جس طرح لوہے کا ٹکڑا آگ کی بھٹی میں ڈال دو اور آگ کو بھڑکاؤ، کچھ دیر کے بعد اسے نکالو تو وہ لوہا کالا تھا اب آگ کی طرح لال ہو چکا ہوگا. پہلے جلاتا نہیں تھا تو اب جلانے لگ جائے گا. کیوں کہ اس نے آگ پر اپنا آپ وار دیا تو جو کچھ آگ کے پاس تھا آگ نے وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دی. اپنا حسن ظاہر بھی دے دیا، باطنی تاثیر بھی دے دی. وہ کالا تھا اسے لال بنا دیا، جلاتا نہیں تھا اسے جلانے کی طاقت جو ہے وہ مل گئی. تو اگر آگ کی ذات پر لوہے کا ٹکڑا اپنا آپ وار دیتا ہے تو آگ اپنا سب کچھ اسے دے دیتی ہے. تو جو اللہ کی پیدا کردہ آگ ہے اگر وہ اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو جو اس آگ کا خالق و مالک ہے تو اس کے نام پر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور اپنی ہستی کو وار دیتا ہے تو پھر وہ اسے کیوں نہ اپنی صفات کا مظہر اور نمونہ بنائے گا. اسی لیے امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جب بندے کے کان اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں تو سمع القریب والبعید. جس طرح قریب سے سنتا ہے اسی طرح دور سے سنتا ہے. وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ. جب اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں سماتا ہے تو جس طرح قریب سے دیکھتا ہے اسی طرح دور سے دیکھتا ہے. وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ يَدًا لَهُ قَادَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. جب اللہ کے نور سے اس کے ہاتھ منور ہوتے ہیں تو جس طرح قریب مدد دے سکتا ہے دور بھی مدد دے سکتا ہے. آسان کام جس طرح کر سکتا ہے مشکلات بھی یہ ٹال سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے. تو لہذا
یہ علم دین پڑھ کے ہم اس پہ عمل کریں تو اس میں ہمارا بھلا ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، نبی پاک بھی خوش ہو جائیں گے، اور فائدہ اس کا نہ اللہ کو پہنچے گا نہ نبی پاک کو۔ فائدہ پہنچنا ہے تو ہمیں ہی فائدہ پہنچنا ہے۔ تو جب ہمیں قبر کا مرحلہ درپیش ہے، قیامت کا مرحلہ درپیش ہے، اور ابدی زندگی آگے ہے، یہ فانی زندگی ہے، سانس ہمارا کتنا ناپائیدار، ہماری حیاتی کا دار و مدار سانس پر ہے۔ اگر ہم منہ سے باہر سانس نکالیں، ناک سے اس کے بدلے دوسرا سانس اندر نہ آئے تو زندگی ختم ہوگی کوئی؟ ہم لوگ سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں، کاروں پہ سفر کرتے ہیں، موٹروں پہ سفر کرتے ہیں، بسوں پہ سفر کرتے ہیں، تو انہوں نے سٹپنی ساتھ رکھی ہوتی ہے کوئی نہیں، تاکہ کہیں کوئی کانٹا چبھے، ٹائر جو ہے وہ پھٹے تو پھر سفر خراب نہ ہو جائے، منزل مقصود تک رسائی میں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ تو ایک متبادل انتظام ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سٹپنی جو ہے دوبارہ جوڑ لی، سفر جاری رکھا۔ ہماری کوئی سٹپنی ہے؟ چلو وہاں سٹپنی نہیں ہوتی تو پچ سلوشن ہوتا ہے، وہ لگا لیا پچ وغیرہ، ٹیوب بحال ہو گئی، درست ہو گئی، پھر ہوا بھر لی، پھر سفر جاری کر لیا۔ ہمارے لیے کوئی پچ سلوشن کا انتظام ہے؟ یہاں نہ کوئی ٹیوب ہے، نہ کوئی وال ہے، نہ کوئی واشل ہے کہ ہوا کو اندر بند کیا جا سکے، بس آ جا رہی ہے، اندر والا سانس باہر جائے، باہر سے اندر کوئی نہ آئے، جتنا بڑا ملک ہو، مہر ہو، خان ہو، چودھری ہو، ڈھیر۔ اب مٹی کی قبر جو ہے اس کے حوالے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، یہی ہماری زندگی ہے۔ تو پھر ان لمحات سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، اور اپنے خالق مالک کے کرم سے کیوں نہ ہم جھولیاں بھریں اور اس کے خزانے کو کیوں نہ لوٹیں۔ تو ہر یہ بات بھی ذرا ذہن میں رہے کہ یہ نہیں کہ تم سارے طالب علم بن جاؤ، مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ مسجدوں میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، صرف اتنا ضروری ہے ہاتھ کارول دل یارول، ہل چلاؤ، دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، نبی پاک کی ذات سے ہو، دکانداری کرو، کام ادھر ہو، کپڑا ناپ رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، لیکن دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، حکمت کر رہے ہو، دل کی توجہ ادھر ہو، ہاتھ کارول دل یارول، یہ طریقہ اختیار ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں، ٹریکٹر چلا رہے ہوتے ہیں، ہل چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ نور جہاں کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں، سریہ ملتانی کا خطاب دل نواز سن رہے ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو قرات کی ٹیپیں بھی تو ہو سکتی ہیں، تقریروں کی ٹیپیں بھی تو ہو سکتی ہیں، اللہ اللہ بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو ساتھ کام چل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی کا سرمایہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ علم دین حاصل کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بزرگان دین ہمارے مشائخ ہیں، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، حضور شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، باقی مشائخ اعظام، یہ ہمارے سامنے ایک مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے علم پڑھا، عمل کیا، ان کو کیا مقام ملا، کہ صدیاں بیت گئی ہیں تو ان کے اب بھی لوگوں کے ذہنوں پر اور دلوں پر راج ہیں، حکومتیں ہیں۔ لوگ ماں باپ کی قبر نہیں تلاش کر سکتے، لیکن وہاں حاضریاں روز دے رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ماں باپ کے لیے فاتحہ انہیں یاد نہیں رہتی، لیکن ادھر ہر وقت پڑھ کے ثواب پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کا دستور ہے زر زر کشد در جہاں گنج گنج، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو ان کی نیکی جو اپنی ذاتی تھی وہ اس نیکی کو بھی کھینچ رہی ہے۔ جس طرح پیسہ تمہارا ذاتی دوسروں کا پیسہ کھینچتا ہے، تو ان کی ذاتی نیکی ہماری نیکیوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اگر ہم بھی اس طرح کی نیکی کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے لوگ ہمیں بھی نیکی پہنچائیں، ثواب پہنچائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے اور مقصد تخلیق کو سمجھنا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب علم دین پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ کو انعامات اور پیش کریں۔